عفران صاحب یہ اب تو الیکشن جو آبویس ہیں اور میاں صاحب سپٹمبر میں آئیں گے اب؟ جی انشاءاللہ ڈیٹ تو بھی وہ اناؤنس ہونی ہے، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ سپٹمبر میں انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ تو آپ چیف جسٹس صاحب کے ریٹائر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں بیسیکلی؟ مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 16 کے بعد ہے، اس سے پہلے آ جائیں تو یہ، لیکن آلموسٹ ان کی ریٹائرمنٹ قریب ہوگی. مطلب وہ ہمارے اپنے بھی پلانز ہیں، ظاہر کہتے ہیں، اور میں اب اس پہ کیا کومنٹ کروں. آپ کو جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر سارا پاکستان ہی دیکھ رہا ہے. جو کچھ انہوں نے یوٹیوبرز کو جو انہوں نے انٹرویو دیا اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ تو ایسے دو چیزیں ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اب چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری بھی سپٹمبر میں ہوگی تاکہ ادھر سے ریٹائرمنٹ ہو جائے، اور میاں نواز شریف بھی سپٹمبر میں آئیں گے تاکہ ادھر سے ریٹائرمنٹ ہو جائے. دیکھیں جو ان کا انٹرویو تھا نا، اس کے اندر انہوں نے کہا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں عمران خان کو کہ وہ کیا چیز ہے. جب ایک اتنا سینئر آدمی ایک اتنی عام پوسٹ پہ، جو کہ ایگزیکٹ انتظامیہ کا بھی حصہ نہیں ہے، وہ جوڈیشری کا حصہ ہے، وہ یہ بات کہہ رہے یوٹیوبرز کو جنہوں نے جا کے آگے ویلاگ کرنے، تو پھر اس ملک میں انصاف کی تو توقع آپ نہ رکھیں نا. انصاف خوف زدہ ہے پھر اس کا مطلب ہے؟ خوف زدہ نہیں ہے، اسٹریٹجی ہوتی ہے اپنا. چوئی صاحب آپ نے سر اپنا دیوار سے نہیں مارنا ہوتا، آپ نے احتیاط سے چلنا ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اگلا الیکشن جیتیں گے اور پنجاب میں وفاق میں حکومت بنائیں گے. اور پاکستان کہاں کھڑی ہوگی سر الیکشن؟ دیکھیں نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں جیتیں گے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پنجاب میں حکومت بنائیں گے، ہم وفاق میں کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے، اور کولیشن گورنمنٹ پختونخوا میں اور بلوچستان میں بھی انشاءاللہ. دیکھیں نا، آپ کا خیال یہ ہے کہ مولانا صاحب فارغ ہو جائیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی فارغ ہو جائے گی، استحکام پاکستان پارٹی فارغ ہو جائے گی، صرف آپ ہی رہ جائیں گے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کولیشن میں بنائیں گے نا. تو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی کولیشن، جو جب جیت کے آ جائیں گے نا اس کے بعد پھر بات ہوگی. اچھا میڈم، ویسے کولیشن کے لیے آپ راضی ہیں؟ آپ نون لیگ کے ساتھ پنجاب کے اندر پاور شیئرنگ اور وفاق میں پاور شیئرنگ کے لیے؟ سب سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ سیاسی لائے عمل اور سیاسی حکمت عملی وقت پہ طے کرتی ہیں. وقت سے پہلے جو ہے وہ کوئی بھی ڈسکشن بے سود اور بے معنی ہوتی ہے. سیاست کے اندر کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، لیکن ہمارا جو موقف بحیثیت جماعت ہے کہ ہم انفرادی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. ہم ایک اپنے انڈیپینڈنٹ مینیفیسٹو کے ساتھ الیکشن کے اندر جائیں گے. عوام ہمیں الیکٹ کرے یا ریجیکٹ کرے، یہ ان کا اختیار ہے، لیکن یہ اختیار جو ہمارا ہے اور حق ہے کہ ہم ایز اے نیو پولیٹیکل پارٹی اپنا وہ مینیفیسٹو لے کے اب ان عوام کے دروازوں پہ ضرور جائیں جو اس وقت مایوس ہیں، جو اس وقت پریشان ہیں، جو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کو افراتفری، انتشار اور جس طرح کی مشکلات میں گرا دیکھ رہے ہیں، وہ یقیناً استحکام پاکستان پارٹی کی طرف دیکھیں گے اور وہ امید اور روشنی کی کرن ہم اس عوام کو. بہت اچھا. شعیب صاحب یہ فرمائیے سر، یہ توشہ خانے کا کیس چل رہا ہے کل، اور جی میڈم آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے کرنی ہے آپ نے؟ میرا خیال ان کی بات مکمل ہو گئی. شعیب صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ توشہ خانے کا کیس ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بے گناہ ہیں، تو آپ کیس کو فیس کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آپ دوبارہ وہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے ہیں، اور صبح ظاہر ہے اس کیس کی پروسیڈنگ شروع ہو رہی تھی، تو آپ پھر دوبارہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اسٹے آرڈر مل جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب کے اوپر اعتراض ہے ہمارا کہ وہ بائسڈ پرسن ہے. 2 دن کے لیے جب وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے، وہ اپنی عدالت لے کے وہاں چلے گئے تھے. وہاں جا کر کے فرد جرم عائد کرنے پہنچ گئے کہ جہاں ان کا نہ وکیل، نہ ان کی پروسیڈنگز، نہ وہاں سر بلایا گیا پھر ان کو؟ نہیں، کس نے بلایا؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نیب نے بلایا، وہ چلے گئے. نیب نے بلایا کہ آپ آ جائیں، آپ توشہ خانہ والا کیس سنیں اور سیشن جج یہاں آ جائیں. جب آپ کی وہ بات مان لے گی، مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص پولیس کی کسٹڈی میں ہے، آپ حوالات میں ایک عدالت جا کر کے وہاں لگتی ہے کہ جناب آج میں یہاں کیس کا پروسیڈنگ کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ ایسے ہی ہے نا، نیب کی کسٹڈی میں ہے، نیب کے پاس عدالت چل کے چلی گئی کہ آج میں پروسیڈنگز کرنے آیا ہوا ہوں، اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، ان کے اوپر اعتراض ہے. اس کے اوپر پٹیشن فائل ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو نوٹس کر دیا کہ کیوں نہ اس سے ٹرانسفر کر دیا جائے کیس کو، دیٹ از پینڈنگ. اور وکیل کو سنے بغیر چاہ رہے ہیں آپ کسی بھی جج کے پاس کر دیں جو بائسڈ نہ ہو، ایک انڈیپینڈنٹ جج کے پاس. کوئی بھی جج ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس بھیج دیں. دیکھیں اس کے علاوہ کسی کے پاس ہی بھیج دیں. پہلی گزارش دوسری گزارش یہ کہ اس کے اندر 10 کوسچنز فارمولیٹ کیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے.
ہم نے کہا ہے کہ آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ یہ مینٹینیبل ہے کہ نہیں ہے. وہ 10 کوسچنز جس کے اندر سب سے پہلا کوسچن ہے کہ یہ ٹائم بارڈ ہے, یہ کمپلینٹ مینٹینیبل نہیں ہے. نمبر 2 کوسچن یہ ہے کہ ناٹ فرام آتھورائزڈ پرسن ہے آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور اس کے علاوہ بہت سارے, اور وہ اس کے اوپر ہائی کورٹ نے بھیج دیا اور میٹر انہوں نے بغیر سنے اس کا فیصلہ کر دیا کہ نہیں جی یہ مینٹینیبل ہے اور سب کچھ درست ہے. دیکھیے توشہ خانہ بڑا تگڑا کیس تھا, آپ اس میں کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیونکہ بے بس ہو گئے. نہیں ہم کر رہے ہیں اس میں. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, جعلی رسیدیں جمع کرائیں, جہاں کی رسیدیں جمع کرنی اس کے تعلق نہیں, وہ الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ ہے, لیکن کہ جناب الیکشن کمیشن کے پاس یہ اس وقت ود ان ٹائم انہوں نے اس کو ڈسکلوز کیا. یہ کوشچن ہے, لیکن یہ باقی جو میں بات کر رہا ہوں یہ بھی جب ٹرائل چلے گا تو آئے گی نا بات. بات یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہ راستے مدینہ بنانے والا جو کہ سارے پاکستان کو کرپشن چور ڈاکو کو وہ گھڑیاں لے رہا ہے جعلی رسیدوں کے اوپر, اور اس کے بعد وہ کیسے بیچ دی.